اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وكذلك الرجل سقط غسله في مدة المسح أصلا لعدم سراية الحدث إليه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وہ چوتھی قسم چل رہی ہے کس کی؟ رخصت کی، جو رخصت مجازیہ ہے لیکن پہلے سے کم، کہ رخصت کی جگہ میں عزیمت نہیں ہے، دوسری جگہ عزیمت ہے. پہلی قسم وہ تھی، پہلی شریعتیں جو منسوخ ہو گئی ہیں وہ وہاں عزیمت ہے، یہاں رخصت ہے. یہ جو چوتھی ہے نا کہ محل رخصت میں عزیمت کی اجازت نہیں ہے لیکن دوسری جگہ عزیمت ہے، تو لہٰذا یہ پہلے سے مجاز ہونے میں کم ہو گئے. اب اس کی ایک مثال پہلے آئی ہے جی، کہ کوئی نہیں آئی. ایک کیڑی آئی ہے؟ نیت مشروطہ خمر تے میتا آ گئے ابھی کہ کوئی نہیں آیا؟ اے شاباش، بسم اللہ. ہوں اگے دیکھو تیسری مثال. اور اسی طرح پاؤں ساکت ہے دونا پاؤں کا مسے کی مدت میں ساکت ہے اصلاً، ساکت ہے بالکل. موضع بھی پایا ہوئے تے عظیمت بھی عمل ہوئے، انج نہیں ہو سکتا. موضع بھی پایا ہوئے عظیمت بھی عمل ہوئے، بھی اتوں مسا بھی کر سکتے ہو تے موضع نو پچھوں پانی پا کے پیر نو دھو بھی سکتے ہو، انج کوئی نہیں. آگے سمجھ. اچھا، کیوں؟ باوجہ نہ سرایت کرنے حدث کے چمڑے تک. وہ 50 باری پڑھیا جی، وہ اتنے ڈکی رکھدا موضع کنوں؟ حدث نو. اتنے ہاتھ پھیریا تو لے گیا جی. ہاں جی، کیا آکھیا جی؟ رخصت کی چوتھی قسم کی تیسری مثال ہے اسی طرح پاؤں، ان کا غسل ساقط ہے مسح کی مدت میں بالکل، یعنی یہ غسل ساقط ہے بالکل، اس لیے کہ حدث نہیں سرایت کرتے پاؤں تک. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور اسی طرح رجل پاؤں ساکت ہے دونا اس کا مسح کی مدت میں بالکل، باوجہ نہ سرایت کرنے حدث کے رجل تک. وجہ توجہ کریں، اس لیے کہ استطار الپیر بالموضع منع کرتا ہے حدث کے سرایت کو قدم تک. سنیں مسئلہ، نہیں واجب دھونا کسی شے کا بدن سے بغیر حدث کے کس میں طہارت حکمیہ میں ہے کہ کوئی نہیں؟ طہارت حکمیہ میں نا کسی شے کا دھونا واجب نہیں ہے بدن سے بغیر کس کے؟ حدث کے. پونج پشاک بھی بڑی ناوے پانی جب لیٹے، لیکن گل ہے کہ بھی واجب ہونا بے حد طہارت حکمیہ میں بغیر حدث کے بدن کا کسی شے کا بھی دھونا واجب نہیں ہے. پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ دھونا، وہ دھونا جو کہ عظیمت ہے، وہ ساکت ہے اس جگہ میں. مسا پایا موضع پایا ہوئے ہوں اتنے عظیمت عمل نہیں ہو سکتا. موضع اللہ یا پھر تو موضع ہی ختم ہوگا. کو موضع پایا ہے تے عظیمت تے عمل نہیں ہو سکتا. اے مطلب ہے کہ موضع رخصت میں عظیمت کوئی نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے. دھیان کریں. پس اطلاق رخصت کے نام کا اس پر کیڑا کہ موضع پا کے تے پیر دھونے نہیں مسح دی اجازت تے ایندا اس مسح نو کی آکھنا؟ سنیں یہ رخصت بے طریق لیکن چونکہ یہ غسل
مشروع ہے عدم تخفف کی حالت میں، موضع نہ ہو تو پھر تونا ہے، تو لہذا ہو گئی یہ رخصت انکس قسم میں، اور پہلی قسم کروں پس ہو گئی جیسے عینیت کا سکوت اور حرمت کا سکوت پہلی دو مثالوں میں سنا جی کہ دوسری جگہ تے تو موجود ہے، دوسری جگہ تے، لہذا یہ بھی اس طرح ہو گیا۔ اور اسی طرح پاؤں ساکت ہے دونا اس کا مسح کی مدت میں بالکل باوجہ نہ سرایت کرنے حدث کے قدم تک، اور اسی طرح پاؤں ساکت ہے دھونا پاؤں کا مسح کی مدت میں بالکل باوجہ نہ سرایت کرنے حدث کے قدم تک، اور اسی طرح پاؤں ساکت ہے دھونا اس کا مسح کی مدت میں بالکل باوجہ نہ سرایت کرنے حدث کے قدم تک۔ وَكَذَلِكَ الصلاة فی حق المسافر رخصت اسقاط عندنا۔ چوتھی مثال، اسی طرح نماز کا قصر مسافر کے حق میں جی یہ رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک، رخصت اسقاط ہے ہمارا، ایتھے نما ایک لفظ لیندا رخصت اسقاط والا جی، اینو نال جوڑنا لوڑ ہے جی۔ چوتھی مثال ہے قصر صلاۃ مسافر کے حق میں یہ رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک۔ سنیا جی جی کیا ہے؟ رخصت اسقاط۔ اور اسی طرح یعنی مثل ما تقدمہ کے نماز کا قصر کرنا، دو چار دے دو پڑھنے مسافر کے حق میں یہ کیا ہے؟ رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک، یعنی اسقاط عظیمت ہے، کیا ہے؟ اسقاط عظیمت، حتیٰ کہ نہیں جائز عمل بالعظیم، عظیمت چار فرض نہیں پڑھ سکتا مسافر، چار فرض نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بھی مثال ما قبل دی بنانی ہے کہ موضع رخصت میں عظیمت کوئی نہیں ہے، موضع رخصت عظیمت نہیں ہے، کی چار پڑھنے، مقیم دی تھاں تے چار ہیں کہ کوئی نہیں، دوسری جگہ عظیمت ہے، موضع رخصت میں عظیمت کوئی نہیں، یہ مثال بنانی ہے، چونکہ جب مسافر ہے تو اس کو وہاں چار پڑھنے کی اجازت، تو موضع رخصت میں موضع عظیمت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح قصر صلاۃ مسافر کے حق میں رخصت اسقاط ہے، اسقاط کندہ عظیمت کا، حتیٰ کہ شرع، حتیٰ کہ حتیٰ کہ نہیں دیر عمل بالعظیمت، یہ گل پوری کر دینا ہمارے نزدیک، مانا کرو۔ اور اسی طرح قصر صلاۃ مسافر کے حق میں رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک، اور اسی طرح قصر صلاۃ مسافر کے حق میں رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک۔ ولہذا قلنا ان ظہر المسافر وفجرہ سواء لا يحتمل زیادۃ علیہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسافر کی ظہر اور مسافر کی فجر یہ برابر ہیں، اس پر زیادتی کا احتمال نہ ہے۔ جس طرح فجر کی دو کی تین چار نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح مسافر ظہر اثر عشاء کی بھی تین چار نہیں پڑھ سکتا۔ اے مطلب ہے ہاں جی، کیا کیا جی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسافر کی ظہر اور مسافر کی فجر برابر ہیں، نہیں احتمال رکھتا، نہیں احتمال زیادتی کا اس پر، اور سمجھے ہی بھائی جی میں فجر پر زیادتی کا احتمال کوئی مسلمان بھی زیادتی نہیں کر سکتا، جی کیونکہ فجر کتنی ہے؟ 2 رکعتوں تو مسافر کے حق میں بھی دو ہی ہیں، زیادتی نہیں کر سکتا، کس میں؟ ظہر اثر اور شام میں، اے مطلب سمجھے ہی؟ جی ادھروں ویخ وَلِہَٰذَا قُلْنَا توجہ وے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک مسافر کی ظہر اور مسافر کی فجر برابر ہیں، کس میں؟ اس مسئلے میں کہ نہیں احتمال زیادتی کا اس پر، اور وہ کتنی ہیں، اور وہ وجہ، اور یہ اس لیے کہ سبب نے نہیں واجب کی مسافر کے حق میں مگر، پس اگر مسافر نے پڑھی ظہر میں کتنی تو ہو جائیں گی دوسری دو،
فرض صرف 2 ہی نے، اور اب یہ خرابی ہے کہ اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اور نہیں جائز خلط کرنا نفل کو قصدن، وہ بھول کے تبھی چوتھی وچ بھی اٹھ بیٹھا پنجویں چ تے سجدہ بھی کر دیتا تے قاعدہ کر کے گیا سی تے اگلی پنجویں دا سجدہ کر لیا، ہن چھویں نال ملا دے 4 فرض ہو جان گے، 2 نفل آخر تے سجدہ صاف کرے، ایک قصدن نہیں خلط کیتا، یہ صابن ہو گیا ہے، سنے ہی تو قصدن یہ جائز نہیں ہے کہ نفل کا خلط فرض کے ساتھ، کس کا نفل کا خالد فرض کے ساتھ، اچھی بولتے نفل کا خالد فرض کے ساتھ، پھر ایک باری نفل کا خالد فرض کے ساتھ۔ استاد تو کی آخنا چاہنا کچھ بھی نہیں، میں تھوڑی بارگاہ چ کی عرض کر سکتا، غریباں نے کی عرض کرنا ہے بھی کم از کم شریعت دے مسائل دا دھیان رکھیا، فرض تے نفل رلا نہ دیتے جی، نہ پتہ لگے فرض تے نہ پتہ لگے نفل ہے جی، ایویں واجب تے نفل تے سنتا انہاں دا امتیاز ہوے جی، خلط ملط کرنے دی اجازت نہیں ہے جی، سنے ہیں نا جی، روٹی کھان تو پہلے ہاتھ دھونے ہوتے، انی سختی کرو کہ پرواہ ہی نہ ہوئے، تو ادھر جماعت کھڑی ہوگی تو روٹی کھادی جو پرواہ ہی نہیں ہے جی، یا نماز ہی جاندی بھی روٹی کھاندے تو فرض قضا ہو گئے نے، ہاتھ دھونے ادھر ڈنڈے نال پھینٹی لائی بھی روٹی کھان تو پہلے سنت ہے ہاتھ دھونے، ادھر نماز دا وقت گزر گیا، حضرت صاحب نے پرواہ ہی نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ بیا جڑا دس رہا نا بابا جی، یہ خلط دھیان کرو اور دین دے محافظ بنو، خدا دا واسطہ جے مسئلہ اے ساڈے نزدیکی اے رخصت اچھی، رخصت اسقاط ہے، یعنی عظیمت ایتھے مشروع نہیں، صرف 2 ہی نے، 4 پڑھے گا قاعدہ کر کے تو 2 نفل بن جان گے، سجدہ صاف کرنا پینا ہے، اور ان دا شافی ردی سجدہ صاف ہوتا ہے، صاف ہوتے قصدن کرے گا تو پھر سجدہ صاف نہیں ہے گا جی، پھر تو وہ توبہ استغفار کرے، اور ان دا شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 4 کی 2 یہ رخصت طرف یا ہے، یہ رخصت بے اس تے نرمی کیتی ہے، بھائی 4 پڑھنی یعنی تیری مرضی، 2 پڑھنی یعنی تیری مرضی، پڑھیا جو لفظ پہلے بھی رخصت طرف یا، لہذا شفافے کے نزدیک اولا اس میں عمل بل، وہ آندے نے 4 پڑھنیاں اولا نے، کی نے اولا ہے، دلیل ان کی قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا توجہ کرا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سفر کرو تم زمین میں، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ قصر کر دو نماز سے، اگر خوف کرو تم یہ کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو وہ جو کافر ہیں، ایتھے 2 گلاں نے، ایک تا ایک قصر ادوں کرنی جدوں کافراں کول فتنے دا خوف ہوے، ایک اے وے کہ بھی ایک قصر وچ تہاڈے تے گناہ کوئی نہیں، شفافے فرماندے نے ویکھ لو معلق کیا اللہ تعالیٰ نے قصر کو کس کے ساتھ، اور بھئی او ان خفتم شرط ہے نا، دوسرا نفی کی ہے اس میں کس کی، اور بے شک یہ گناہ کی نفی جہاں ہوتی ہے وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے نہیں ہوتا، وجوب کے لیے سنتے پہ ہو، یہ کنہ دی دلیل ہے، ساڑی غریباں دی طرفوں جواب یہ ہے کہ گناہ کی نفی جو یہاں ہوئی ہے یہ محض صحابہ پاک کے انفس کی تطیب کے لیے ہے، اوے وے او جنہاں نوں واقعتاً او بیماریوں سونیاں دے امتیاں وچوں او لوگ جڑے واقعتاً پورے امتی ہونے دا انہاں نے اپنی کوشش دے مطابق حق ادا کیتا ہے، وہ پہلی جماعت صحابہ پاک نے نا جی، تے انہاں نوں اے حدیث سمجھ آ گئی سی کہ نماز مومن دی معراج ہے، تے انہاں نوں نماز وچ چس بھی آوندی سی، سمجھدے پئے ہو، ہن انہاں نوں جس علاقے نے بھی سفر وچ 4 دیاں تے چٹکا لگدا ہے، اسے تو خوش ہوئے نا بھی 2 پڑھنیاں نے، اوتھے ذرا چٹکا لگا ہے بھی 4 سن تے 2 پڑھنیاں نے جی، سمجھ آندی پئی ہو، محض وہ ان کے انفس کی تطیب کے لیے باوجہ ظن اس بات کے کہ کھٹکے ان کے دل میں یہ بات کہ ان پر کوئی گناہ نہ ہو قصر میں، بشاید ساڑی تھکاوٹ دی وجہ تو سانو چھٹی دیتی ہے، ورنہ اللہ تو چاہتا سی 4 ہی ہون، اے بھی ایک گل آ سکتی سی، سنی ایشا پاسے، اس لیے نفی ہے گناہ کی، اور
یہ جڑا اگو ان خفتم اور بے شک قید خوف کی یہ کیا ہے اتفاقی ہے نہیں موقوف کسر اس پر ان دی وضاحت اگوں آ رہی ہے جناب عمر کو سوال انہاں کہا مینوں بھی یہ گل کھٹکی سی میں بھی سونا کو سوال کیتا سی تے اس واسطے یہ قید اتفاقی ہے جی اور دلیل ہماری وہ ہے کیڑی کہ رخصت اسقاط ہے یہ ستے دلیل اگلی پہ گل تے بچا پھر آوے گی نا دلیل ہماری کس پر رخصت اسقاط پر اچھی رخصت اسقاط پر وہ ہے جس کو بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ ما جعلناها اسقاطا محضا استدلالا بدلیل الرخصت ومعناها صبر محض بنایا ہم نے اس رخصت کو رخصت اسقاط محض جی رخصت اسقاط محض دلیل پکڑتے ہوئے رخصت کی دلیل کے ساتھ اور رخصت کے معنی کے کیا کہ جی اور محض بنایا ہم نے اس رخصت کو اسقاط محض دلیل پکڑتے ہوئے رخصت کی دلیل کے ساتھ اور رخصت کے معنی کے ساتھ ادھر بے محض بنایا ہم نے اس کو کس کو اے حاضر رخصت اسقاط محض کس کے لیے دلیل پکڑتے ہوئے بیان پر رہے جی دو چیزوں کے ساتھ دو چیزاں نال دلیل پکڑی ہے بے رخصت اسقاط ہی ایک ان کی دلیل کے ساتھ ایسی دلیل جو واجب کرتی ہے رخصت کو جس دلیل نہ رخصت واجب ہوئی ہے اتھو ثابت کیتا بے رخصت ہے اسقاط ہے اور دوسری رخصت کا بے معنی یعنی بمعنی رخصت ہے زمیراں دے مرجے پتہ لگے ہن اگلی گل شروع کریے بھئی ہم نے بنایا ہے اس رخصت کو اسقاط محض کس کے لیے عظیمت کے لیے دلیل پکڑتے ہوئے دو چیزوں کے ساتھ ایک دلیل ایسی دلیل جو واجب کرتی ہے رخصت کو اینو دلیل بنانا ہے دوسرا معنی اس کا کس کا رخصت کا معنی ان دو کو دلیل بنانا ہے کس پر کہ یہ چار دیاں دو نے رخصت طرف یا نہیں ہے لہذا چار منع نے سنیں ہن پہلی گل چلو جی اور محض بنایا ہم نے اس کو کس کو اس رخصت کو اسقاط محض کس کے لیے عظیمت کے لیے دلیل پکڑتے ہوئے کس کے ساتھ امرین کے ساتھ سنیں جی ایک کیڑا ہی اتھوں کہ ایک ان کا دے رخصت کی دلیل کے ساتھ کی دلیل کے ساتھ یعنی دلیل جو واجب رخصت کو اور ثانی معنی رخصت کا اور معنی کرو میرے یارا جی محض بنایا ہم نے اس رخصت اور محض بنایا ہم نے اس رخصت کو اسقاط محض دلیل پکڑتے ہوئے رخصت کی دلیل کے ساتھ اور رخصت کے معنی بنایا ہم نے رخصت کو رخصت اسقاط محض دلیل پکڑتے ہوئے رخصت کی دلیل کے ساتھ اور رخصت کے معنی کے ساتھ فالدليل فما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نكثر الصلاة ونحن آمنون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته سماه صدقة والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد كالعقد عن القصاص بہرحال دلیل پس وہ جو روایت کی گئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کیا ہم قصر کریں گے نماز کو حالانکہ ہم آمنون ہیں بے جدوں سفر تے جا رہے ہیں مکہ شریف مکہ فتح بھی ہو گیا تو سونے ہون بھی ایسا نمازاں قصر کرنے تو پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ ہے صدقہ کیا اللہ نے اس کا تم پر پس قبول کرو اللہ کا صدقہ انہی گل آخنا بہرحال دلیل جو واجب کرتی ہے رخصت کو وہ ہے جو روایت کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہ آپ نے عرض کی نبی پاک کو کیا ہم قصر کریں گے نماز حالانکہ ہم آمنون ہیں
تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یہ صدقہ ہے، صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تم پر بس یعنی کسر تھوڑے تے صدقہ ہے، جی لہذا اس صدقے کو اللہ تعالی کے صدقے کو بسم اللہ دھیان نام رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو اس اجازت کا صدقہ کہ کون نے نام رکھا اے جیڑی سونیاں نے جیڑی اللہ نے سانو سفر وچ 4 دیاں 2 دی اجازت دیتی ہے ان دا نام سونیاں کی رکھے ہن صدقے دا قانون سنو صدقہ کرنا اس شے کا جو تملیک کا احتمال نہ رکھے میں تیرے اتے صدقہ کراں او شے جیڑا میں تینوں مالک نہیں بنا سکدا کوئی شے پھڑا نہیں سکدا یہ تصدق اسقاط محض ہوتا ہے یہ تصدق اس کا مطلب ہوتا ہے میرا جڑا تیرے تے حق سی میں انہوں ساکت کیتا میرا جڑا اور یہ جو اسقاط محض ہوتا ہے نا یہ لا یحتمل الرد لا انہوں آکھنے پر اگلی گال کر دیں کیا کہ جی اس اجازت کا نبی پاک نے صدقہ اور صدقہ کرنا اس شے کا جو تملیک کا احتمال نہ رکھے صدقہ کرنے والا اس کو دوسرے کو مالک نہ بنا سکے یہ تصدق اسقاط محض ہے اور یہ ویسے صدقے دا قانون ہے بھی جس نے صدقہ دیتا ہو قبول کرے تو تاں ہوندا ہے رد کرے تو رد دے لیکن ایتھے رد نہیں ہو سکتا ایتھے جیسا کہ عفو عن القصاص کسے بندے نے کسے دا پرا مار دیتا سنی تے جڑے ورثاء نے نا انہاں کیا اساں اینوں قتل معاف کیتا قتل اے اسقاط محض ہے اے ہن او جڑا اگلا بندہ ہے نا او رد نہیں کر سکدا کہ جی مینوں قبول نہیں جی مینوں تسی سزا دیو نہ قاضی ہن سزا نہیں دے سکدا کوئی نہیں کھانے چ پئی قاضی نہیں دے سکدا جس لے مالکاں نے کی کیتا کر دیتا اے مالک نہیں بنایا کسی شے دا اے اپنا حق ساکت کیتا ہے لہذا اگلا قبول کرے یا نہ کرے اے ہو گئے ہن انہوں پڑھو مہربانی کرو جی کو ہے جی دل تن جی او امت دلیلو بہرحال دلیل پس وہ ہے جو روایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے عرض کی سونیوں کیا قصر کریں گے ہم نماز حالانکہ ہم پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ ہے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تم پر پس قبول کرو اللہ تعالیٰ کے یہ حدیث ہے یعلا بن امیہ کی یہ یعنی پورا واقعہ انجے کالا یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا جی کہ قرآن پاک میں تو آتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تے اے امیر المومنین اب لوگ تو سارے امن میں ہو گئے اب تو پھر قصر کا حکم ختم ہو جانا چاہیے ایک نے سوال کی تھا کنہ کونوں حضرت یا اللہ کہتے ہیں کہ پس فرمایا مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا تھا میں نے بھی اسی سے جڑا تینوں تعجب ہویا ہے نا میں بھی یہ تعجب کیتا سی تو پس سوال کیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ پوری حدیث سمجھ آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ اور روایت کیا اس کو کس نے امام مسلم نے اور امام ترمذی نے
تھوڑے سے فرق کے ساتھ سنا جی جی۔ اچھا یہ بھی دلیل اور بھی دلیلیں سنو اس مسئلے تے جی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے بھی اثر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سند دے نال آپ دا قول بھی موجود ہے کنہ دا حضرت امام صاحب روایت کیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفر کی نماز، 2 رکعتیں ہیں، چاشت کی نماز، فطر کی نماز، جمعہ کی نماز پوری بغیر کسر کے جی علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ النسائی ابن ماجہ امام صاحب کی کتاب میں موجود ہے جی سن دے ہو کہ پوریاں نے کیے اے تمام لہذا ان 2 دیاں 4 نہیں پڑھنیاں اے رخصت اسقاط تے دلیلاں آ رہی ہیں جی سنیں جی کہ سونے دی زبان مبارک چ ساریاں 2 نے 2 تیسری دلیل اور اثر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تحقیق فرض فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز تمہارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضر میں 4 اور سفر میں سنا جی اور خوف میں 1 رکعت خوف میں وہ ایک دی وضاحت پڑھی ہے بے 1 رکعت پیچھے پڑھا تو ایک فوجی ہے ایک سامنے کھلونا پھر وہ چلے جانتے چلے جانی 1 رکعت وہ متا ایک کوئی سمجھ لو رواہ مسلم کنے ہو گی دلیلاں ہوں اتوں بھی کی سمجھ آیا بھی اللہ تعالیٰ نے اس سفر وچ کنیاں فرض کیتیاں نے 2 رکعت تے رخصت اسقاط ہوئی کہ طرف ہوئی اسقاط چوتھی دلیل اور اثر ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس بارے میں اور حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی اخرجہ البخاری تے اے کنے 5 جی بھی یہ رخصت ہے اسقاط ہے ہوں انہوں دلیل بنانا ذرا دھیان کرے جی نام رکھا ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کا کیا سونے فرمایا صدقہ ہے جی اور ہن سنے جے قانون تصدق اس چیز ایک قانون ہے کو صدقہ اس چیز کے ساتھ جو نااعتماد رکھے تبلیغ کا کسی وجہ سے بھی یہ صدق تصدق کو اسقاط مال ہے یہ اپنا حق ساکت کرنا ہوتا ہے نہیں اعتماد رکھتا جس تے صدقہ کیتا اور رد نہیں کر سکتا مثال دین دینی جیسے کہ معافی دینی کس سے بابے ریاندے نے پتر آؤ کری پھر میدان چ حاصل الدلیل آ جڑی پڑھی ہان حاصل الدلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا ہے اس کسر کا کیڑی شے وہ سما ہو ضمیر دا مرجع اس کسر کا نام کیا رکھا ہے اور تصدق ایسی شے کے ساتھ جو نا اعتماد رکھے مالک بنانے کا بے وجہ ما جیسا کہ معافی کس سے اور اس کے غیر سے ہوتا ہے یہ کیا نہیں اعتماد رکھتا حتیٰ کہ نہیں موقوف قبول العبد بے اگلا بندہ انہوں قبول بھی کرے تو تاں وہ نہیں ہے گا جی سنیں اگرچہ ہو متصدق اگر ہو متصدق ان سے کہ نہیں لازم صدقہ کرنے والا وہ بھی ہو کہ جس کی اطاعت لازم نہیں ہے تب بھی بندہ رد نہیں کر سکتا گل جانی اللہ تعالیٰ والے پاس ہے کہ اگرچہ صدقہ کرنے والا وہ ہو جس کی لازم نہیں ہے تب بھی صدقہ رد کیڑا جتھے تملیک نہیں ہو سکتی وہ رد نہیں ہو سکتا سنیں ہی تو پس اگر ہو وہ صدقہ اس ذات سے کہ لازم ہے اطاعت اور وہ کون ہے تو پس اولا ہے یہ عدم رد کے ساتھ سنیں ہی اے شاباش پس اس پر ہوگا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فق بالو صدقہ تو اس کے صدقے کو قبول کرو یعنی اس پر عمل کرو کی مطلب 2 بلو 4 4 نہیں پڑھنی ہے ہوں سنیا جی جیسا آندے نہیں بھی
کا قبول دا معنی عمل بھی ہوندا ہے، قبول دا معنی جیسا کہ کہا جاتا ہے فلان ان قابل شرائع، فلانے نے تو ساری شریعت قبول کر لی ہے، یعنی انہیں جڑے اعتقاد سن وہ بھی ٹھیک کر لے تے شریعت عمل کردا ہے تے بول دے کہ انہیں قابل آ سنیں انہیں میری گل قبول کر لی ہے، کی مطلب ہے من لی جو کچھ کرنا سی وہ کردا پیا جی، حد ہو گئی ہے، لہٰذا مندفع ہو گیا وہ جو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کیڑا کہ بے شک صدقہ تو نہیں پورا ہوتا مگر متصدق علیہ کے قبول کرنے کے ساتھ۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، وہ تو اس میں ہوتا ہے جہاں تملیغ ہوتی ہے، اور اسی لیے تو فرمایا فَقْبَلُوا، پس قبل القبول باقی رہے گا کتھے علامہ کان۔ اچھا جی، قولہ بما لا یحتمل التملیک، جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، وہاں پہ وہ صدقہ بمانا کیا ہوتا ہے؟ اسقاط حق ہوتے، اسقاط حق۔ یہ اعتراض کیا ہے صدقہ بالدین سے اس پر جس پر قرضہ ہے، تو قرضہ دینا ہے مولی شعیب دا، تے مولی شعیب تینوں آکھیا کہ میں قرضہ تیرے تے صدقہ کیتا، میں قرضہ تینوں صدقہ کیتا، اے ہن چونکہ اندے وچ تملیک ہے وے، اس لیے کہ یہ صدقہ محتاج ہے مدیون کے، قبول کرنے کی طرف حتیٰ کہ رد ہو جائے گا اس کے، کیونکہ دین اعتماد رکھتا ہے مالک بنانے کا مدیون سے، اور شعیب تینوں نہ پیسے دا مالک نہیں بنا رہا تو تملیک پائے گی کہ کوئی نہیں، اور نہیں اعتماد اس کے غیر سے، غیر نو نہیں کر سکتا کیونکہ پیسے انہیں دینے نے جی، اس لیے کہ یہ جو دین ہے نا یہ مال ہے من بجا، نہ کہ یعنی حق اس پر حق اس اعتبار سے مال نہیں، پیسے دیے اس اعتبار سے مال ہے، پس نہ ہوگا تصدق بھی کیا محض نہیں ہوگا، پس چلو جی، اور پس اور بہرحال دلیل پس وہ ہے جو روایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے عرض کی کیا قصر کریں گے ہم نماز، حالانکہ ہم امن والے ہیں، پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صدقہ ہے، صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تم پر، پس قبول کرو اللہ تعالیٰ کے صدقے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی، نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصر کا، اور دسیا مرجے صدقہ، ہن قانون سنو، اور تصدق اور صدقہ کرنا اور تصدق اس شے کے ساتھ جو نا اعتماد رکھے، تملیغ کا، یہ تصدق مبتدات یا خبری اسقاط محض ہے، اپنا حق ساقط کرنا نہیں اعتماد رکھتا رد کا، جیسے معافی قصاص سے، کس سے بھئی کوئی قصاص ہے نا، وہ نا لکھیا نا بابیا، بھئی اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں تینوں قتل معاف کیتا، بس ختم، نہ ہن پیسے نے تے نہ قاضی سزا دے سکتا ہے، نہ قاضی سزا دے سکتا ہے، گل ختم جی۔ بہرحال پس وہ ہے جو روایت کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ کہ آپ نے عرض کی کیا قصر کریں گے ہم نماز، پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ ہے، صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تم پر، پس قبول کرو اللہ تعالی کے صدقہ کو۔ نام رکھا نبی پاک نے اس کا صدقہ، اور صدقہ اس شے کے ساتھ اور تصدق اس شے کے ساتھ جو نہ احتمال رکھے تملیغ کا، یہ اس بات محض ہے، نہیں احتمال رکھتا رد کا،
جیسے عفو عن القصاص. شاباش جی. دلیل بس وہ ہے جو روایت کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتا ہوں میں دسی میں جی جی شاباش شاباش ٹوٹ رہا نماز کو حالانکہ ہم آمینون ہوں تو فرمایا نبی کریم وہ نہیں ہیں بیامنون ہو گئے. بس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ ہے، صدقہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تم پر، بس قبول کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقہ کو. نام رکھا اس کا نبی کس کا؟ اس قصر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور تصدق اس شے کے ساتھ جمع اعتماد رکھے تملیغ کا اسقاط محض ہے، نہیں اعتماد رکھتا رد کا، جیسا کہ عفو عن القصاص. عمل عمل مانا فهو ان الرخصۃ لطلب الرفق والرفق متعین فی القصر او مفعول متعین فی القصر فساقط الاکمال اصلا بالے ولأن الاختیار بین القصر والاکمال من غیر ان یتضمن رفقا لا یلیق بالعبودیۃ. چلو جی توجہ جی. اور دو وجہ کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ یہ کیا ہے اسقاط ہے. رخصت، یہ اسقاط محض ہے. ایک وہ دلیل کے ساتھ جو اور واجب کرتی ہے رخصت. وہ دلیل سے جڑی سنائی ہے، جی. اور ایک رخصت کا معنی، ایک رخصت کے معنی اور سن اور بہر المعنی جی. او پس وہ یعنی استدلال بھی یعنی رخصت کے معنی کو دلیل بنانا ہے کہ یہ رخصت ہے. اسقاط ہے. وہ یہ ہے کہ رخصت ہوتی ہے نرمی کی طلب کے لیے. رخصت یہ گل ہے کہ سختی کرنے واسطے ہوندی ہے، اور نرمی متعین ہے یہاں کسر میں. چار میں نرمی نہیں ہے بلکہ، تو لہٰذا ساکت ہو گئے کمال، بالکل ساکت ہو گیا. کیا کہ جی اب رخصت اسقاط کی دوسری دلیل رخصت کا جو معنی ہے نا اس کو دلیل بنانا ہے کہ یہ رخصت اسقاط ہے. اسقاط ہے. وہ یہ ہے استدلال اس وہ تو ہو گیا نا. وہ یہ ہے کہ رخصت ہوتی ہے کس کے لیے؟ طلب کے لیے ہوتی ہے. رفق کے طلب کے لیے. اور یہاں کسر کے اندر رفق جو ہے وہ متعین ہے کسر میں. رفق متعین ہے کسر میں، نہ کہ چار پڑھنے. پڑھنے میں پاس ساکت ہو گیا اکمال بالکل. بالکل ساکت ہو گیا. اکمال بالکل. ایک کی والے انا، پھر دوجی دلیل ہی والے انا دوسری دلیل. انہیں کوئی پڑھ لیجئے. اور بہار المعنی پس وہ یعنی دلیل پکڑنی رخصت کے معنی کے ساتھ یہ ہے کہ رخصت طلب رفق کے لیے ہے. رخصت اور رفق متعین ہے کس صورت میں؟ نہ کہ چار پڑھنے میں جملہ نہیں منہ سے نکلنا جی. اکمال تو بعد کریں گے نا. بے نرمی جو ہے وہ صرف کس میں ہے؟ نہ کہ اور تینوں نہیں نظر آ رہے دو سوکھیاں نے کہ چار، تو پس ساکت ہو گیا اکمال بالکل. خلاصہ یہ ہے سنی خلاصہ کہ دلیل پکڑنی رخصت کے معنی پر دو وجہ سے ہے. ایک آیت ایک جتھے عبارت ڈکی نا والے انا اتھوں ہونی ہوں، یہ دو وجہ نال ثابت کرنے کنوں رخصت کے معنی پر دلیل پکڑنی رخصت کے معنی کے ساتھ. یہ دو طرح ہے سنیں ہی. ایک ان دو کی یہ ہے جیڑی ہن شروع کیڑی، اور وہ یہ ہے کہ رخصت حقیقیہ وہ ہے مجازی ہوئے کہ جیڑی یہ بکھری گالی. رخصت حقیقیہ جب ثابت ہو نا کسی شے میں تو ثابت ہوتا ہے اختیار بندے کے لیے رخصت پر اقدام کے درمیان اور اتیان بالعزیمت کے درمیان. وہ یہ ہے کہ رخصت حقیقیہ جب ثابت ہو تو پھر ثابت ہو جاتا ہے اختیار بندے کو، چاہے تو رخصت پر عمل کر، شاید تو عظیمت پر. آگے سمجھ. وجہ اس لیے کہ عظیمت بھی متضمن ہوتی ہے کس کو؟ وہ کیڑا یسری، یا تو ثواب کی زیادتی، یا تو جیسا کہ کلمہ کفر کے جاری کرنے پر مجبور کرنے کو عظیمت پر عمل کرے، نہ جاری کرے تو مر جائے تو ماجور ثواب کی زیادتی ہے. یا یسر دوسرا
جو کہ رخصت میں نہیں ہے، جیسا کہ روزے والی صورت میں مسافر کا مسلمانوں کی موافقت کرنا بھی رخصت ہے، یسر ہے سمجھ آ گئی گل؟ اے دو طرح یسر ہوں ہی، اور جب نہ متحقق ہوں یہ دونوں امر، یہ بھئی عزیمت والی صورت میں ثواب کی بھی زیادتی نہ ہو، اضافہ نہ ہو، اور پورا پڑھنے میں موافقت بھی نہ ہو، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر نہیں متحقق ہوتا یسر کس میں؟ پھر جو ہے نا یسر صرف رخصت میں۔ پس نہیں ہے جائز بندے کے لیے اب اقدام کرنا کس پر؟ جدو دوویں گلاں کوئی نہیں، کیڑا نہ ثواب دی زیادتی تے نہ موافقت والا یسر، تو پس بلکہ ساکت ہو جائے گی، پس ہوگی یہ رخصت کیڑی؟ یعنی اے شاباش، یہ تک قانون بیان ہوئے، اور ما نحن فی میں معاملہ اسی طرح ہے، ما نحن فی میں اس لیے کہ اکمال صلاۃ میں مسافر کے لیے نہ تو ثواب کا اضافہ ہے نہ تو، کیونکہ سنی بھائی دو دیاں چار پڑھیاں ثواب تو چوکھا ہونا ہے، ان دا جواب سنو پائی، کیونکہ کمال ثواب محض ہوتا ہے بندے کے لانے میں اس تمام کو جو بندے پر ہے، جو کچھ اللہ رسول دے پاسوں ذمے آوے ایک کرنا ان دے وچ ثواب ہے، ان دے وچ اگاں پیچھے ثواب کو نہیں ہے، پچرا لانے وچ کوئی ثواب نہیں، سنیں امتحان پڑھ لو، کیونکہ کمال ثواب محض ہوتا ہے بندہ لائے تمام وہ کام جو، اور مسافر تحقیق لایا ہے جمی وہ جو اس پر تھا، کیونکہ اس سے کنیاں رکعتاں سن، جیسا کہ مقیم پر کتنی ہیں، مقیم 4 لایا یہ کمال ثواب ہے، مسافر 2 لایا یہ 1، اور بھی نہیں ہے اس میں یسر دوسرا اور موافقت والا، سنیں پس متعین ہو گئی نرمی اور یسر کس میں؟ خاص کر، اور وہ کون ہے؟ لہذا ساکت ہو گیا اکمال سرے تو کھانے چ پئی، یہ پہلی دلیل ہی۔ ہوں متن واپس چل، اور اس لیے کہ اختیار کسر کے درمیان اور بغیر اس کے کہ اکمال متضمن ہو کس کو؟ نرمی کو، یہ عبودیت کے لائق ہی نہیں ہے یہ، اور اس دوسری دلیل اور رخصت کے معنی پر کو 2 طرح دلیل بنائے، اور اس لیے کہ اختیار کس کے درمیان؟ میں تیری مرضی 2 پڑھ، تیری مرضی، بغیر اس کے کہ 4 پڑھنا رفق کو متضمن نہ ہو، ان دے وچ نرمی بالکل کوئی نہیں، یہ بندے کی شان کے لائق نہیں ہے، لا یلیق بالعبودیت، کیا بھائی؟ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اختیار کسر اور اکمال کے درمیان بغیر اس کے کہ وہ جو اکمال ہے یہ رفق کے معنی کو متضمن نہ ہو تو یہ بندے کے لائق نہیں ہے، عبودیت کے لائق نہیں ہے۔ ہن ادھر ویکھ دھیان نال ذرا، ثانی وہ ہے کہ بیان کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو اپنے قول، اور اس لیے کہ اختیار بین الکسر والاکمال بغیر اس کے کہ متضمن ہو کون؟ دسدا بھی کس کو؟ نرمی کو، بے اکمال بھی ہوئے تے نرمی بھی کوئی نہ ہوئے، یہ لا یلی کو، کیونکہ اس وقت ہوگا اقدام علل اکمال خالی کس سے؟ دونوں سے خالی ہو، نہ ثواب ہوئے تے نہ کوئی اور آسانی ہوئے، یہ منفعت سے خالی ہے۔ جو اکمال ہے نا وہ نرمی کو بالکل متضمن نہیں ہے، اب اکمال کرے کون؟ بندہ، تو اب اکمال جو ہے یہ خالی نہیں ہو گیا کس سے؟ منفعت سے، اور کہ کوئی نہیں خالی ہے بے، جدو 2 دیاں 4 پڑھنے وچ نہ ثواب ہے نہ کوئی اور فائدہ ہے تے یہ اکمال خالی ہو گیا کہ نہیں؟ کس سے؟ نفع سے اور غرض، منفعت سے اور غرض، اور بندہ جو ہے نا وہ اسی نہیں لائق اس کے حال کے، یہ اس کے لائق نہیں ہے، کیڑا کہ بندہ ایسا کام کرے جن کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوئے، کیوں؟ کیونکہ وہ
اے کم شو کہ کم کریے تے غرض کوئی نہ ہوے، یہ اللہ دی شان ہے. کم کرے تے غرض کوئی نہ ہو. محض اس دا فضل ہوے یا عدل ہوے، یہ اللہ دی شان ہے. بندے دا کم اللہ دے اطاعت بیماری ہو دسیا بھی اللہ کے افعال مولل بالاغراض نہیں ہوتے. جملہ سنیا پہلے جی، انہوں سمجھے کوشش کرو جی، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے بتقدسہ، کیونکہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے بغیر نفع کے جو اللہ کو پہنچے، بغیر مضرت کے جو اللہ اپنے سے دور کرے. اور اسی جڑے کام کرتے ہیں دو صورتاں نے، یا تو سانو اس دا نفع ہے یا سانو کوئی تکلیف سی تھی وہ دور کیتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے نہ اس کام میں اللہ کا نفع ہوتا ہے نہ اللہ اپنے سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کی شان ہے. لہذا بندے کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ایسا کام کرے جس میں فائدہ ہی کوئی نہ ہو. یا جڑے فضولیات نے کیوں حرام نے بیماریوں کہ نہ تمہیں فائدہ کیا، اپنی قیامت گندی کر دے پہ. سمجھے ہی اے وجہ ہے. تو اب اس میں چونکہ نرمی کوئی نہیں ہے کہ اس میں چار میں رفق نہیں ہے، لہٰذا یہ پھر کون سی رخصت ہوئی؟ محض ہوئی جی. اور بہرحال معنی پس وہ یہ ہے کہ رخصت رفق کے طلب کے لیے ہے، اور رفق متعین ہے کسر میں، پس ساکت ہو گیا اکمال اصلاً. اور اس لیے کہ اختیار کندے بچے رخصت بچتے، اور اس لیے کہ اختیار کسر اور اکمال کے درمیان بغیر اس کے کہ متضمن ہو کون تھلے پڑا ہے جی کس کو؟ نرمی کو. تو اس تو بغیر اختیار نہیں لائق عبودیت کے جی، کہ فعل ہوئے تو فائدہ کوئی نہ ہوئے جی، کیونکہ تو اللہ دی شان ہے کہ اللہ کا ہر فعل نہ اس میں اللہ کو نفع ہے نہ اس میں اللہ کے کوئی تکلیف کو دور کیا ہے جی. ہاں بھائی. اور بہرحال معنی بس وہ یہ ہے کہ رخصت، اور رخصت کے معنی کو دلیل بنایا دو وجہوں پر جی. بہرحال معنی بس وہ یہ ہے کہ رخصت رفق کی طلب کے لیے ہے، اور رفق متعین ہے کسر میں، بس ساکت ہو گیا اکمال اصلاً. اور اس لیے کہ اختیار کسر اور اکمال کے درمیان بغیر اس کے کہ متضمن ہو اکمال رفق کو، رفق نہیں رفق کو کنوں. اور بہرحال معنی پس وہ یہ ہے کہ رخصت ہوتی ہے رفق کی طلب کے لیے، اور رفق متعین ہے قصر میں، پس ساقط ہو گیا اکمال بالکل. اور اس لیے کہ اختیار بین القصر والاکمال بغیر اس کے کہ متضمن ہو اکمال رفق کو نہیں لائق عبودیت کے، بخلاف صوم لأن النص جاء بالتأخير دون الصدقة بل يسر فيه متعارض فصار التخيير فيه لطلب الرفق. یہ سوال کا جواب میں پڑھ دیں پھر. برخلاف روزے کے اوتھے مسافر و روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ کوئی نہیں، اس کو وہاں تخییر ہے، چاہے تو روزہ نہ رکھے چاہے تو. اوتھے کیوں دو صورتیں نے برخلاف روزے کے؟ کیونکہ نص وہاں آئی ہے تاخیر کے ساتھ. فائدہ من ایام اخر بعد قضا کرنی ہے، نہ کہ صدقے کے ساتھ. وہاں نص صدقے کی نہیں آئی کہ تم پر صدقہ روزے نہ رکھو، وہاں نص آئی ہے وقتی طور تے نہ رکھو تے بعد وچ رکھ لو. سنی ایک تے پیچھے گل پڑھیں. اور یسر روزے والی صورت میں متردد ہے متعارض ہے، پیچھا کسی متردد ہے. ہن کی آندے نے کیونکہ روزہ نہ رکھنے وچ بھی آسانی ہے تے روزہ مسلمانہ دی موافقت ہوگی، سارے کٹھے رکھ دے پہ آسانی ہوگی جی. لہٰذا ہو گئی تخییر اس میں رفق کے طلب کے لیے، جی میں نہ رکھنے میں رفق کے اس وجہ تو اتنے اختیار آیا جی. تو والے گل پیچھے گزری ہے. ہاں جی. برخلاف روزے کے اس لیے کہ نص روزے میں آئی ہے تاخیر کے ساتھ نہ کہ صدقے کے ساتھ، اور یسر روزے میں متعارض ہے، لہذا تخییر روزے والی صورت میں رفق کی طلب کے لیے. رفق بلا بھی
ثم اجاب عن قیاس شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جواب دیا ہے علامہ رحمہ اللہ نے امام شافی رحمہ اللہ کے قیاس سے اپنے اس قول کے ساتھ کیڑا بے خلاف سنو، اس لیے کہ دلیل رخصت کی روزے میں جو ہے اور مسافر واسطے وہ دلیل نہیں دلالت کرتی کس پر، اس لیے کہ نص روزے میں آئی ہے تاخیر کے ساتھ، اور تاخیر یہ نہیں بھی پرسوں آج جاؤں سے پرسوں آئی بھی اتنے آخیا کہ تینوں فی الحال چھٹی ہے، وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَعِدَّةٌ مِّنْ بے بعد اینی گنتی روزے رکھنے نے اے وے نس تاخیر دیے، اور نہ کہ صدقہ بالصوم کی، نہ کہ یعنی نہیں آئی روزے میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیا ہے روزے کا، لہذا صدقے کو قبول کرو، جیسا کہ آیا ہے مسافر کی نماز کے بارے میں حدیث آئی نہیں ہے، پڑھ لیجئے، تو پس نہیں ساکت ہوگی عظیمت کس میں، روزے پس جائز ہے بندے کے لیے یہ کہ عمل کرے، اور رخصت پر روزہ رکھے تامی ٹھیک ہے، برخلاف مسافر کی نماز کے اے رخصت اسقاط، لہذا شواف تمہارا کیا قیاس اس پر کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے، آگے سمجھ۔ پھر واضح کیا فرق کو روزے اور نماز کے درمیان اپنے اس اگلے قول کے ساتھ، کتنا فرق واضح کیا تھا مصنف رحمہ اللہ نے، وہ کی کہ یسر اس میں کس میں کدوں عمل کرے عظیم، جب روزہ رکھے گا تو یہ یسر متعارض ہے اس یسر کے جو کس میں ہے، بے روزہ نہ رکھنے میں بھی یسر ہی تے روزہ، کیونکہ عظیمت میں بھی اور وہ کیا ہے، لہذا ہو گئی تخییر اس میں کس میں، روزہ نہ رکھنے میں، اور کس کی وجہ سے تخییر آئی ہے، تو پس نہ ہوگا اقدام علی الصوم خالی کس سے، کیونکہ اس میں بھی اور وہ کیا ہے، اے شاباش سے وہ سمجھے ہی وہ بلا تھی وے برخلاف روزے کے، اس لیے کہ نص آئی ہے تاخیر کے ساتھ کندے چ، روزے نہ کہ صدقے کے ساتھ، ایک اگو فرق بیان ہے، اور یسر روزے میں متعارض ہے، بے روزہ رکھنے میں بھی یسر ہے تے تو پس ہو گئی تخییر روزے میں، یعنی رکھو تامی ٹھیک ہے تے با وجہ رفق کے طلب کے دونوں پاسے نرمی ہے جی برخلاف روزے کے، اس لیے کہ نص آئی ہے تاخیر کے ساتھ روزے میں، نہ کہ صدقے کے ساتھ، اور یسر روزے میں متعارض ہے، پس ہو گئی تخییر روزے میں رفق کی طلب کے لیے، صوم کے اس لیے کہ نص آئی ہے تاخیر کے ساتھ نہ کہ صدقہ کے ساتھ، اور یسر اس میں متعارض ہے، بس ہوگی تخییر اس میں رفق کی بسم طلب کے لیے۔ اللہ الرحمن